میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں؟ ماجد بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں نماز کے فرائض 7 ہیں، وہ ہیں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، یعنی 7 فرائض ہیں۔ تو پہلا فرض تکبیر تحریمہ سے مراد سب سے پہلے جو ہم نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ اگر ہم یہ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسرا ہمارا فرض ہے قیام۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں اور فجر کی جو سنتیں ہیں، ان نمازوں کا قیام فرض ہے، یعنی ان نمازوں کو ہم نے کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ ہمارے لیے یہ فرض ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے صحت مند ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، رکوع سجود بھی کر سکتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے قیام نہیں کرتا بلکہ نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے، فرائض اور واجبات اور فجر کی سنتیں بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قیام جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز بالکل بھی نہیں ہوتی۔ یہ اس کا دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ اس کے ساتھ تیسرا فرض ہے قرات۔ قرات کا مطلب یہ ہے کہ اپنا فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ فرائض ہیں، سنت ہیں، نوافل ہیں یا واجبات ہیں، ان کی ہر رکعت میں کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، تو اس کا پڑھنا فرض ہے۔ تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ تیسرا فرض تھا تکبیر تحریمہ، قیام، قرات اور اس کے بعد رکوع۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع۔ تو رکوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھک جائیں اور ہماری کمر جو ہے اس طرح بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر اور ہمارا سر جو ہے وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر لگے ہوئے ہونے چاہیے، گھٹنوں پر جو ہے ہم نے ہاتھ رکھنے ہیں، اور ہماری کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد سجود، 5واں فرض تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود۔ یہ 5واں فرض کیا ہے؟ سجود۔ اب سجود سے مراد دونوں سجدے، ہر رکعت کے دونوں سجدے فرض ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی اپنی نماز میں کوئی اگر ایک سجدہ بھی نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد چھٹا فرض ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ تو قعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز ختم کرنے والے ہوتے ہیں اور آخری ہمارا جو تشہد ہوتا ہے، آخری اتحیات ہوتا ہے، اس میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات یہاں سے شروع کر کے عبدہ ورسولہ تک، یہ جتنی ٹائم میں یہ پڑھا جاتا ہے اتنی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ آخری قعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد آخری فرض ہے خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا، نماز سے نکلنا۔ اس میں جو ہے ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ جو ہے اچھا طریقہ ہے، اور یہ السلام علیکم یہ پڑھنا ویسے واجب ہے۔ تو خروج بسنعہ کا بنیادی طور پر مقصد ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ تو ان فرائض میں سے اگر ہم کوئی ایک فرض بھی ادا نہیں کریں گے، یعنی تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود یعنی دونوں سجدے، قعدہ اخیرہ اور اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا، ان میں سے اگر ہم کوئی ایک فرض بھی ادا نہیں کرتے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم ان میں تقدیم و تاخیر کرتے ہیں، تقدیم سے مراد یہ کہ اگر ہم ان کو اپنے وقت سے پہلے ادا کر لیتے ہیں، مثلا ہم نے رکوع کرنا تھا، ہم سجدے میں چلے گئے اور پھر ہم سجدے سے واپس آئے اور ہم نے رکوع کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے نماز اپنی مکمل کی، تو اس طرح ہم نے رکوع کیا تو ہے لیکن اس میں ہم نے تاخیر کی، یعنی اس کو وقت پر ادا نہیں کیا بلکہ وقت کے بعد ادا کیا، تو اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ تو اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے، اگر وقت کے بعد ہم ادا کریں گے تو اس کے لیے ہمیں آخر میں سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم فرض کو وقت سے پہلے ادا کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں آخر میں سجدہ صاف کرنا ہوگا، تو پھر ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔